دیکھیں یہ بہت سنگین صورتحال ہے پاکستان میں. اس طرح کی صورتحال شاید ہی کبھی دیکھنے میں آئی ہو. اس طرح کے تمام سیاسی جماعتیں سوائے ایک سیاسی جماعت کے پاکستان تحریک انصاف کے تمام نے دھاندلی کا الزام لگا دیا ہے. چاہے وہ نون لیگ ہو, اس نے تو کہہ دیا کہ انتخابی نتائج قبول نہیں کرے گی. چاہے پیپلز پارٹی ہو, اس نے بھی انتخابی نتائج قبول نہ کرنے کا اشارہ دے دیا, کہا ہے دھاندلی ہوگی. فضل الرحمان صاحب نے تو 2 دن میں آل پارٹیز کانفرنس بلا لی ہے. ایم کیو ایم کو تحفظات ہیں, پی ایس پی کو تحفظات ہیں. بلوچستان میں تمام سیاسی جماعتوں کو سوائے بلوچستان عوامی پارٹی باپ کے ان کے علاوہ سب کو تحفظات ہیں. سراج الحق صاحب تک کو تحفظات ہیں جنہوں نے پچھلے دور حکومت میں تحریک انصاف کے ساتھ مل کے حکومت بنائی تھی. اس وقت تک جب ہم بات کر رہے ہیں تو تمام سیاسی جماعتیں متفق ہیں. مولانا فضل الرحمان تو ایک سٹیپ آگے چلے گئے ہیں, آل پارٹیز کانفرنس بلا لی ہے. اگر نواز شریف اور آصف زرداری یعنی کہ شہباز شریف بھی بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں, زرداری صاحب, شہباز شریف صاحب, مولانا فضل الرحمان, سراج الحق بیٹھ جاتے ہیں, فاروق ستار, خالد مقبول بیٹھ جاتے ہیں, مصطفیٰ کمال بیٹھ جاتے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑی تحریک کی صورت میں جنم لے سکتا ہے. اور خان صاحب کے لیے گورنمنٹ بنانا, چلانا تو دور کی بات ہے, بنانا بہت مشکل ہو جائے گا. انٹرنیشنل آبزرورز پاکستان میں موجود ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل پبلیکیشنز کس طرح کے آرٹیکلز پہلے بھی لکھ رہے تھے. انٹرنیشنل جرنلسٹ, بین الاقوامی میڈیا کیا کچھ کہہ رہا تھا. پاکستان ملٹری کی میڈلنگ ہے الیکشنز میں, پاکستان ملٹری ریگ کرنا چاہتی ہے, پاکستان ملٹری ایک شخص کو یعنی کہ عمران خان کو وزیر اعظم بنوانا چاہتی ہے. آپ دیکھ لیں کل تک نیو یارک ٹائمز کے جو آرٹیکل, جو ایڈیٹوریلز سامنے آ رہے تھے, اور آج جس طرح کے ہمارے رپورٹرز نے بھی رپورٹ کیا ہے, صحافی جس طرح کی خبریں بتا رہے ہیں, وہ بہت مایوس کن ہے, بہت پریشان کن ہے. پاکستان کے مستقبل کے لیے ریاستی اداروں کی ساکھ پر بہت بڑا نقصان پیدا ہو جائے گا.